بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عام صحابہ کرام کا سختیاں برداشت کرنا۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا مشرکین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اتنی زیادہ تکلیفیں پہنچاتے تھے جن کی وجہ سے صحابہ دین کے چھوڑنے میں معذور قرار دیے جاتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں، اللہ کی قسم وہ مشرک مسلمانوں کو بہت زیادہ مارتے بھی اور ان کو بھوکا اور پیاسا بھی رکھتے، حتیٰ کہ کمزوری کی وجہ سے مسلمان سیدھا نہ بیٹھ سکتے، اور جو شرکیہ کلمات و مسلمانوں سے کہلوانا چاہتے مسلمان مجبور ہو کر جان بچانے کے لیے کہہ دیتے۔ وہ مشرک کسی مسلمان سے یوں کہتے کہ لات و عزیٰ بھی اللہ کے علاوہ معبود ہیں یا نہیں؟ وہ مسلمان کہہ دیتا ہاں ہیں، اور گندگی کا کیڑا ان کے پاس سے گزرتا تو وہ کسی مسلمان سے کہتے کہ اللہ کے علاوہ یہ کیڑا تیرا معبود ہے یا نہیں؟ اور مسلمان کہہ دیتا ہاں ہے۔ چونکہ وہ مشرک مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیف پہنچاتے تھے، اس وجہ سے مسلمان اپنی جان بچانے کے لیے یہ کہہ دیا کرتے تھے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مدینہ آئے اور انصار نے ان کو اپنے یہاں رہنے کی جگہ دی تو سارے عرب والوں نے ان پر ایک کمان سے تیر چلائے، یعنی سارے عرب کے لوگ ان کے دشمن ہو گئے۔ تو مسلمانوں کو رات بھی ہتھیار لگا کر گزارنی پڑتی اور دن کو بھی ہر وقت ہتھیار لگانے پڑتے۔ مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے کہتے کہ کیا ہماری زندگی میں ایسا وقت بھی آئے گا کہ ہم امن و اطمینان سے رات گزاریں اور ہمیں اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہ ہو؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ وعدہ کر لیا اللہ نے ان لوگوں سے جو تم میں ایمان لائے ہیں اور کیے ہیں انہوں نے نیک کام، البتہ پیچھے حاکم کر دے گا ان کو ملک میں۔ اور طبرانی میں یہ روایت اس طرح ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مدینہ آئے اور انصار نے ان کو اپنے یہاں رہنے کی جگہ دی تو تمام عرب کے لوگوں نے ان پر ایک ہی کمان سے تیر چلائے، یعنی سارے عرب والے ان کے دشمن ہو گئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک غزوہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے۔ سواریاں اتنی کم تھی کہ ہم 6 آدمیوں کو صرف ایک اونٹ ملا جس پر ہم باری باری سوار ہوتے تھے۔ پتھریلی زمین پر ننگے پاؤں چلنے کی وجہ سے ہمارے پیروں میں چھالے پڑ گئے اور ہمارے پاؤں گھس گئے، اور میرے دونوں پیروں میں بھی چھالے پڑ گئے اور میرے ناخن جھڑ گئے، تو ہم اپنے پیروں پر پٹیاں باندھتے تھے۔ اسی وجہ سے اس غزوے کا نام ذات الرقاع رکھا گیا، کیونکہ ہم نے اپنے پیروں پر پٹیاں باندھی تھی۔ ابو نعیم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ ابو بردہ راوی کہتے ہیں کہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس حدیث کو بیان کرنا نہیں چاہتا تھا، یعنی انہوں نے اپنے اس عمل کو ظاہر کرنا پسند نہ فرمایا، اور یہ فرمایا کہ اللہ ہی اس کا بدلہ دیں گے، کیونکہ افضل یہی ہے کہ انسان اپنے نیک عمل کو لوگوں سے چھپا کر رکھے، البتہ اگر کوئی دینی مصلحت ہو تو پھر لوگوں کو بتائے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعوت دینے کی وجہ سے بھوک برداشت کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھوک برداشت کرنا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا یہ بات نہیں ہے کہ تم جتنا چاہتے ہو کھاتے ہو پیتے ہو، یعنی اپنی مرضی کے مطابق کھاتے پیتے ہو؟ میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا ہے کہ ان کو ردی اور خراب کھجور اتنی بھی نہیں ملتی تھی کہ جس سے وہ اپنا پیٹ بھر لیں۔ امام مسلم میں حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو ان کے زمانے میں جو دنیاوی فتوحات ملی ان کا تذکرہ فرمایا، اور فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا ہے کہ آپ کا سارا دن بھوک کی بے چینی میں گزر جاتا تھا، آپ کو اتنی بھی ردی کھجور نہیں ملتی تھی جس سے آپ اپنا پیٹ بھر لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو کیا ہوا؟ کیونکہ افضل یہ ہے کہ نماز کھڑے ہو کر پڑھی جائے، اور آپ ہمیشہ افضل پر عمل کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بھوک کی وجہ سے۔ یہ سن کر میں رو پڑا۔ آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ مت رو، کیونکہ جو آدمی دنیا میں ثواب کی نیت سے بھوک کو برداشت کرے گا، قیامت کے دن اس کے ساتھ حساب میں سختی نہیں کی جائے گی۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں نے ایک رات ہمارے یہاں بکری کی ایک ٹانگ بھیجی، میں نے اس ٹانگ کو پکڑا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ٹکڑے کیے، یا حضرت عائشہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا اور میں نے ٹکڑے کیے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سے بھی یہ حدیث بیان کرتی اس سے یہ بھی فرماتی کہ یہ کام چراغ کے بغیر ہوا۔ طبرانی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے ام المؤمنین، کیا یہ کام چراغ کی روشنی میں ہوا تھا؟ انہوں نے کہا، اگر ہمارے پاس چراغ جلانے کے لیے تیل ہوتا تو ہم اسے کھا لیتے۔ ابو یعلا نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر کئی چاند ایسے گزر جاتے تھے کہ نہ کسی گھر میں چراغ جلایا جاتا اور نہ آگ۔ اگر انہیں تیل مل جاتا تو اسے اپنے جسم پر لگا لیتے، اور اگر چربی مل جاتی تو اسے کھا لیتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر ایک چاند گزر جاتا، پھر دوسرا چاند گزر جاتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی گھر میں کچھ آگ نہ جلائی جاتی، نہ روٹی کے لیے اور نہ سالن کے لیے۔ لوگوں نے پوچھا، اے ابو ہریرہ، پھر وہ کس چیز پر گزارا کیا کرتے تھے؟ فرمایا، دو کالی چیزوں پر، یعنی کھجور اور پانی پر۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی انصار تھے، اللہ تعالیٰ انہیں بہترین جزا عطا فرمائے۔ ان کے بعد دودھ والے جانور ہوتے تھے جن کا کچھ دودھ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو بھیج دیا کرتے۔ حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ اے میرے بھانجے، اللہ کی قسم، ہم ایک چاند دیکھتے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، 2 مہینوں میں 3 چاند دیکھ لیتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں آگ بالکل نہ جلائی جاتی۔ میں نے کہا، خالہ جان، پھر آپ لوگوں کا گزارا کیسے ہوتا تھا؟ انہوں نے فرمایا، 2 کالی چیزوں پر، کھجور اور پانی پر۔ البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی انصار تھے جن کے پاس دودھ والے جانور تھے، وہ ان کا دودھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا کرتے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پلا دیا کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم 40 دن اس طرح گزار لیا کرتی کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نہ آگ جلاتی اور نہ کچھ اور۔ میں نے کہا، آپ لوگ کس چیز پر گزارا کرتے؟ انہوں نے کہا، 2 کالی چیزوں پر، یعنی کھجور اور پانی پر، اور وہ بھی جب میسر آ جاتی۔ حضرت مسروق کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے میرے لیے کھانا منگایا اور فرمایا، میں جب بھی پیٹ بھر لیتی اور رونا چاہوں تو رو سکتی ہوں۔ میں نے کہا، کیوں؟ انہوں نے فرمایا، مجھے وہ حال یاد آ جاتا ہے جس حال پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو چھوڑا تھا۔ اللہ کی قسم، آپ نے کبھی بھی ایک دن میں روٹی اور گوشت 2 مرتبہ پیٹ بھر کر نہیں کھایا۔ حضرت ابن جریر نے روایت کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مدینہ آنے سے لے کر انتقال کے وقت تک کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن مسلسل گندم کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی۔ ابن جریر نے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال تک کبھی بھی 2 دن مسلسل جو کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی۔ ابن جریر نے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور آپ کو 2 کالی چیزیں یعنی کھجور اور پانی پیٹ بھر کر نہیں ملی۔ بیہقی کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی 3 دن تک مسلسل پیٹ بھر کر نہیں کھایا۔ اگر ہم چاہتے تو ہم بھی پیٹ بھر کر کھاتے، لیکن آپ دوسروں کو کھلا دیا کرتے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان سے لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنی لنگی میں چمڑے کا پیوند لگا لیا کرتے، اور آپ نے انتقال تک کبھی 3 دن تک صبح اور شام کا کھانا مسلسل نہیں کھایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میز پر کھانا نہیں کھایا اور آپ نے کبھی باریک چپاتی نہیں کھائی، یہاں تک کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے کبھی بھی بھنی ہوئی بکری نہیں دیکھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والے مسلسل کئی راتیں بھوکے ہی گزار دیتے، انہیں رات کا کھانا نہ ملتا تھا اور ان کی روٹی بھی اکثر جو کی ہوتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جن کے سامنے بھنی ہوئی بکری رکھی ہوئی تھی۔ ان لوگوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا اور فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اس حال میں تشریف لے گئے
کہ آپ نے کبھی پیٹ بھر کر جو بھی روٹی نہیں کھائی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی روٹی کا ایک ٹکڑا پیش کیا، آپ نے فرمایا یہ پہلا کھانا ہے جسے تمہارے والد 3 دن کے بعد کھا رہے ہیں۔ طبرانی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ حضرت فاطمہ نے عرض کیا یہ ٹکیا میں نے پکائی تھی، مجھے یہ اچھا نہ لگا کہ میں اسے اکیلے ہی کھا گا، اس لیے میں آپ کے پاس یہ ٹکڑا لے آئی۔ پھر آپ نے وہ ارشاد فرمایا جو پہلے گزرا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گرم کھانا لایا گیا، آپ نے اسے نوش فرمایا اور کھانے سے فارغ ہو کر آپ نے فرمایا الحمدللہ میرے پیٹ میں اتنے دنوں سے گرم کھانا نہیں گیا تھا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت سے لے کر انتقال تک کبھی میدہ نہیں دیکھا۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ لوگوں کے پاس چھلنی ہوتی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت سے لے کر انتقال تک کبھی چھلنی نہیں دیکھی تھی۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ جو کا آٹا بغیر چھانے ہوئے کیسے کھا لیتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہم جو کو پیس کر اس پر پھونک مارتے، جو اڑنا ہوتا وہ اڑ جاتا، باقی کو ہم بوند لیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر تھوڑی بہت بھی جو کی روٹی نہیں بچتی تھی۔ طبرانی کی ایک روایت میں یہ ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے دسترخوان اٹھایا گیا ہو اور اس پر کھانا بچا ہوا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کی شکایت کی اور بھوک کی وجہ سے ہم لوگوں نے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھ رکھا تھا، چنانچہ ہم نے کپڑا ہٹا کر اپنا پیٹ دکھایا تو ہر ایک کے پیٹ پر ایک پتھر بنا ہوا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ مبارک سے کپڑا ہٹایا تو آپ کے پیٹ پر 2 پتھر بنے ہوئے تھے۔ حضرت ابن بحیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت بھوک لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پتھر اٹھا کر اسے اپنے پیٹ پر باندھ لیا۔ پھر آپ نے فرمایا غور سے سنو، بہت سے لوگ دنیا میں خوب کھانا کھا رہے ہیں اور اچھی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن یہ لوگ قیامت کے دن بھوکے اور ننگے ہوں گے۔ غور سے سنو، بہت سے لوگ دنیا میں اپنی خواہشات پر چل کر بظاہر اپنا اکرام کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اپنی توہین کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن وہ رسوا اور ذلیل ہوں گے۔ غور سے سنو، بہت سے لوگ دنیا میں اللہ کے حکموں پر چل کر بظاہر اپنی توہین کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اپنا اکرام کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن کو راحت اور عزت ملے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اس امت میں سب سے پہلے جو مصیبت پیدا ہوئی وہ پیٹ بھرنا ہے، کیونکہ جب کوئی قوم پیٹ بھر کر کھاتی ہے تو ان کے بدن موٹے ہو جاتے ہیں اور ان کے دل کمزور ہو جاتے ہیں اور ان کی خواہشات بے قابو ہو جاتی ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔